اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم مکیۃ و اثنتان و ستون آیہ و ثلاث القرآن۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 62 آیت ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے، یعنی فجر کے وقت سریہ ستارہ، یا وہ ستارے جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، یہ وہ ستارے جب قیامت میں جھڑ جائیں گے۔ والنجم اذا ہوا، تو یہ پہلی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں پڑھ کر سنائی، تو سب سجدے میں گر پڑے، کافر بھی، یعنی مبہوت ہو کر ہیبت سے کافر بھی سجدے میں گر پڑے۔ اور ایک ان میں تھا امیہ بن خلف، اس نے کیا کیا؟ وہ سجدے میں نہیں، اس نے مٹی لے کے اپنے ماتھے پہ لگا لی، پیشانی پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا قتل کافرن رأیتہ قتل کافرن، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے سجدے کی توفیق نہیں، اسلام نہیں لائے ہو، اور کفر کی حالت میں ہی مارا گیا جنگ بدر میں۔ تو آپ نے اس کے آخر میں سجدہ کیا۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے، تو حق تعالی شانہ تو تمام مخلوقات کے خالق ہیں، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو حق ہے کسی کی قسم کھائے، لیکن مخلوق کو یہ حق نہیں وہ کسی کی بھی قسم کھائے خالق کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ کہتے تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی قسم۔ اسی لیے صحابہ کہتے فزت برب الکعبہ، یعنی کعبہ کی نہیں، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم کھاتے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کی عصمت، اس کا ذکر فرمایا۔ ما ضل، قسم اس بات پر کھائی کہ تمہارے رفیق جو ہیں، رفیق یعنی اتنی لمبی رفاقت ہے، ان کا بچپن، ان کی جوانی تمہارے سامنے رہی، ان کی سیرت، صورت، ان کے معاملات، معاشرت سب تمہارے سامنے۔ تو تمہارے جو رفیق ہیں، تمہارے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راہ نہیں بھولے کہ بھول کر غلط راستے پر چل پڑے ہوں، وما غوا، اور نہ راستہ بھٹکے، جیسے یہودیوں نے کیا کیا کہ غلط جان بوجھ کر غلط راستے پہ چلتے ہیں، مغضوب علیہم، مغضوب علیہم یا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے صحابہ کے بارے میں کلیئر کٹ ان کی کتابوں میں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر غلط راستے پہ چلتے، اس لیے مغضوب علیہم ہے۔ اور نہ عیسائیوں کی طرح، عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھ کے چلے جا رہے ہیں، راستہ لکھنؤ جا رہا ہے، وہ کہہ رہے جی ہمیں دلی جانا، لکھنؤ کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ تو ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، جو پیغام بتاتے ہیں وہ اللہ کا پیغام۔ سب سے بڑی تعریف ان کے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، یہ سب سے بڑی تعظیم تعریف ہے ان کی۔ وما ينطق عن الهوى، تو وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بات نہیں بولتے۔ تو قرآن پاک جو ہیں یہ الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور جو احادیث ہیں آپ کی، وہ الفاظ تو آپ کے ہیں، لیکن معنی اور احکام وہ اللہ ہی کے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، تو انہوں نے منع کیا کچھ لوگوں نے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں ایسے لکھتا تھا، مجھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غضب میں کچھ بات بول جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، لکھا کرو تم، یعنی غضب میں یا خوش طبعی میں اس زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے، خوش طبعی میں بھی، مذاق میں بھی،
ایک خاتون آئی اور انہوں نے مانگا کہ جی مجھے وہ دے دو اونٹ، تو آپ نے کہا ہم اونٹنی کا بچہ دیں گے تمہیں. تو وہ کہ جی میں اس کا کیا کروں گی، ہر اونٹ جو اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہی ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو آپ وہ بھی حقائق پہ مبنی ہوتے ہیں. ایک بار آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی، ایک بوڑھی خاتون، تو آپ نے فرمایا بوڑھی تو کوئی جنت میں نہیں جائے گی. تب وہ پریشان ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جوان ہوں گے، سب بوڑھے نہیں ہوں گے، سب جوان ہی ہوں گے وہاں. حضرت نے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. تو دو کان تو ہوتے ہی. تو خوش طبی میں، غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہی فرماتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ لکھا کرو، غضب یا خوش طبی سب میں اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور یہ قرآن پاک کی وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. علمہ شدید القوا، اور اسے نہایت طاقتور قاصد نے سکھایا ہے آپ. یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام سے لے کر آئے تھے. ایسے نہیں بیچ میں سے کوئی لپک لے، یہ ایڈیٹنگ کر دے، اس میں کچھ اور مکس کر دے، اس میں ایسے نہیں ہو سکتا. علمہ شدید القوا ذو مرہ، اور وہ طاقتور ہے، فطری طور پر طاقتور ہے، نہایت حسین و جمیل ہے، ذو منظر حسن. فاستوى، آپ نے انہیں دیکھا، وہ برابر آ گئے. یعنی جبریل علیہ السلام کو آپ نے اصلی حالت میں دیکھا. وہ بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے. آپ نے خواہش کی تو جبریل علیہ السلام فرمایا اللہ سے دعا فرمائیے. تو آپ نے دعا کی تو دکھایا ایک چیز بڑی پورے پھیل گئی مشرق سے مغرب تک. تو کرسی پر جبریل علیہ السلام تھے. سارا افق جو ہے آسمان کا کنارہ انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ان کو دیکھ کر اصلی حالت میں. 600 پر تھے ان کے، اور پروں سے زمرد یاقوت جھڑ رہے تھے. اور ایک پر سے انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ دیا تھا، اتنے طاقتور ہیں. ذو مرۃ، وہ بالافق الاعلی. جب بے ہوش ہو گئے تو وہ آئے جلدی، ثم دنا، آپ کے قریب آئے. فتدلی، اور نہایت قریب آ گئے. فکان قاب قوسین او ادنی، اور اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ نزدیک. فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی جو وحی بھیجی. ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ تعالیٰ تو دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو یقین نہ آیا ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں. تو دل نے بھی یقین کیا، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ تو رہا ہے، دل سے وہ کہتا ہے کہ یہ سب بناوٹ ہے، ایڈیٹنگ ہے، دوسرے کا ہے، سب ان کا کچھ نہیں ہے، مکسنگ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، اس میں افسانہ، سب یہ فکشن. یہاں ایسا نہیں، جو آپ نے دیکھا آنکھوں سے دل نے اس کی تصدیق کی. معراج کے موقع پر آپ تشریف لے گئے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا تو آپ عذابات ثوابات سب آپ کو دکھائے گئے. آپ مہمان خصوصی تھے. بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کو نماز ادا کرائی. اب وہاں سے اسرا، اس لیے مسر رسول بولتے ہیں اسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے سفر کا مقام. رات میں وہاں سے سفر کیا آپ بیت المقدس سے، وہاں پھر آپ کو سارے براق پر آپ تشریف لے گئے تو تمام آسمانوں پہ گئے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں مذاکرہ ہوا. یعنی اس کا قیامت کب آئے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آیا مذاکرہ ہوا قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا سکتے ہیں چونکہ یہ جائیں گے اس وقت قیامت سے پہلے. تو ان کا مجھے بھی صرف یہ نہیں معلوم فکس کہ کب آئے گی، مجھے تو یہ حکم ہے اس وقت میں جاؤں گا. یعنی وہاں مذاکرات بھی ہوئے. اللہ نے ما کذب الفؤاد ما رأى، تو عجائبات دکھائے. افتمارونہ علی ما یری، تو تم کیا آپ سے تم جھگڑتے ہو جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں ان پر. یعنی عجائبات آپ نے بتایا کہ وہ گئے اور پھر آ بھی گئے اسی رات میں، جبکہ 30 دن لگتے ہیں وہاں اونٹ سے سفر کرنے میں، شام کا ہی بیت المقدس تک. تو وہ انہوں نے عجیب عجیب باتیں پوچھی. انہوں نے پوچھی بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں،
تو یہ تو آدمی یہاں بھی آتا ہے اسے پتہ نہیں ہوگا اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں، چونکہ وہ تو نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، تو آپ کے سامنے وہ کر دیے گئے تو آپ دیکھ دیکھ کے بتا رہے تھے کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، تو وہ لاجواب ہو گئے. کیونکہ ہمارا قافلہ، تو آپ نے بتایا تمہارا قافلہ بھی راستے میں ہمیں ملا، ان کا اونٹ بھی دک گیا تھا. انہوں نے اپنے قافلے والوں سے پوچھا ایسا ہو گیا؟ تو ان کا ہاں ایک اونٹ بھی دک گیا تھا ہمارا. تو سارے افتمارون علی ما یرون، اللہ فرماتا ہے تو تم کیا ان سے جھگڑتے ہو ان چیزوں پر جو وہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور آپ نے حجوی اسلام کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا، دوسری مرتبہ یہاں زمین پہ دیکھا ایک مرتبہ، اور پھر سدرۃ المنتہا کے پاس، عند سدرۃ المنتہا، یعنی آخری بیڑی کے پاس. بیری کا وہاں درخت مٹکے کی طرح اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، بیر لگے ہوئے تھے، اور وہاں تجلیات، انوارات، وہاں اس سے آگے نہیں جا سکتے، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں، یعنی احکامات وہیں ملتے ہیں ان کو، اس لیے اس کا نام ہے منتہا، سدرۃ المنتہا. تو آپ وہاں تشریف لے گئے. عندہا جنت الماوا، اور اسی کے پاس جنت ماوا ہے، یعنی ٹھکانہ جہاں سیدنا آدم علیہ السلام رہے تھے، ان کا ٹھکانہ تھا، اس لیے اس کا نام ہے جنت الماوا. ماوا مانے ٹھکانہ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب اس بیری کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں جو ڈھانپ رہی، تجلیات، انوارات اس کو ڈھانپے ہوئے تھے. ما زاغ البصر وما طغی، تو نگاہ بھٹکی نہیں، یعنی ایسے نہیں جو چیز دیکھنے کی تھی وہ نہ دیکھی ہو، کوئی اور چیز دیکھ لی چکا چوند میں. وما طغی، نہ حد سے اس نے آگے بڑھا، حد سے تجاوز کیا کہ جو چیز دیکھنی تھی اس کے بجائے دوسری چیزیں دیکھ لی. ما زاغ البصر وما طغی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی آیات دیکھی، عذابات ثوابات دیکھے وہاں. اور وہیں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں دی گئی، نماز دی گئی 50 وقت کی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے اس امت پر، انہوں نے فرمایا کہ نہیں وہ کر نہیں پائیں گے 50 وقت، تو بار بار گئے تو وہ 5 وقت کی ہو گئی. جو 5 وقت کی خشوع خضوع سے ادا کرے گا اسے 50 کا ہی ملے گا ثواب، یعنی ثواب میں کنشیدن نہیں، ثواب تو پورا ملے گا 50 کا ہی. تو وہیں، اور وہاں ایک انعام یہ ملا کہ جو توحید کے ساتھ اللہ رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، یعنی اس شرک کی آمیزش نہ کی ہو. شرک کی آمیزش کا مطلب یہ کہ کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی پیر فقیر کو وہ اللہ کے اختیارات میں شامل نہ کرتا ہو، اللہ کی صفات میں، کہ فلاں بزرگ قبر میں آرام فرما رہے ہیں ان کو بھی اختیار ہے، اولاد دے دیتے ہیں وہ کسی کو بھی، ایسا اس کا نظریہ نہ ہو. شرک کی آمیزش اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، یہ بھی اللہ نے وعدہ کیا اس موقع پر، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. جو توحید کے ساتھ جائے گا، رخصت ہوگا دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. یہ انعامات دیے گئے اس وقت. یہاں میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم لات اور عزیٰ کے بارے میں بتاؤ. ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات جو تیسرا ہے، ان کے علاوہ تیسرا. تو یہ بڑے بڑے بت تھے وہاں کے. لات یہ لتے لتو کے معنی آتے ہیں ستو گھولنے کے. تو ایک نیک آدمی تھا، وہ ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پلاتا تھا، اس کے نام سے مورتی بنا دی. جیسے یہاں مرچی دیوی، کالی دیوی، کیلا دیوی بناتے، کسی کے نام سے بناتے تھے. یہ کوئی بابا شاہ، قبر شاہ، کنگال شاہ، عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہو. تو ایسے ہی ان کے بتوں کو بھی عجیب عجیب نام. تو وہ لات، تو لتے لتو وہ گھولتا تھا. یہ لات مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا مؤنث ہے، انہوں نے بنایا تھا. لات دیویوں کو مانتے تھے، یہ بھی دیویوں کو مانتے ہیں. عزیٰ بھی دیوی، عزیز کا مؤنث، اللہ کا نام العزیز ہے، سب پر غالب. ومنات، تو لات عزیٰ قریش کا، بنو کنانہ کا سب سے بڑا بت تھا. جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان نے یہ کہا تھا لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم، اسی کا نام لیا تھا کہ ہمارے پاس عزیٰ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں. آپ نے فرمایا ان سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم،
کہ ہمارا اللہ ہے، تمہارا کوئی مالک ہی نہیں. ان سے کہو اس کے جواب میں. تو انہوں نے یہ کہا تھا عزا اور منات الثالثہ، اور منات تھا ان کا ایک بت. یہ اوس و خزرج والے یہیں سے احرام باندھتے تھے اس کا، جاہلیت میں حج کرنے جاتے تو یہاں منات کے پاس، وہ منات الثالثۃ الاخری. تو منایمنی سے، منایمنی مانے خون بہانا، تو یہاں یہ قربانی کرتے تھے، بلی چڑھاتے تھے. تو ان کے یہ بڑے بڑے بت تھے، وہ بھی یہی لفظ بولتے تھے، اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری تلک الغرانیق الاولیٰ ان شفاعتہن لترتجی، یہ بولتے تھے وہی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ کے اختیارات ہیں، کیا ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے جو تم نے بنائے؟ یہ لات، عزا، منات، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں اور اس کے لیے مؤنث؟ یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کہ تم اپنے لیے تو لڑکا پسند کرتے ہو. بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ کئی بچی پیدا ہو گئی تو اس نے بیوی کو طلاق دے دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، جیسے اس کے اختیار میں ہو. ارے اس کے اختیار میں تھوڑی ہے کسی کے اختیار میں کہ وہ کہ لڑکا ہو صرف، وہ تو اللہ کے اختیار میں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. ایک صاحب ہیں ٹیسٹ ٹیوب، انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب کرایا، بہت سارے پیسے خرچے، ٹیسٹ ٹیوب بیوی بھی نہیں ہوا، ان کو کچھ ہوا ہی نہیں. پروفیسر ہیں وہ، کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ کیا کرتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں عورت پر، بیوی پر، اسے چلو اتنے بچے ہو گئے، چلو باہر جاؤ ہمارے گھر سے، لڑکی ہو گئی اتنی ساری. تو وہ بھی ایسی جاہلی، وہ جہالت برتتے تھے. وہ کہتے تھے یار الگ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے اور اللہ کی بیٹیاں بناتے فرشتوں کو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ بڑی بے تکی بھونڈی تقسیم ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے، تمہارے باپ دادا نے صرف نام رکھ لیے ہیں. اور وہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں کہ یہ اندر دیو ہے، گاڈ سی ہے. ورون، یہ کون ہے؟ یہ گاڈ سی ہے، سمندر کا دیوتا ہے. اور ہے نہیں وہ کچھ بھی، نام رکھ دیے، 33 کروڑ کو نام رکھ دیے کہ اندر دیو ہے، یہ بارش برساتے ہیں، یہ لکشمی ہے، سب نام رکھ دیے. انہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن، یہ صرف خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. یعنی اللہ کی کتاب، سچی کتاب جس میں کوئی ایڈیٹنگ چینجنگ کچھ نہیں ہوئی، اور وہ کوئی کرنا چاہے، مسلمان بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ان کے خیالات میں چینجنگ ہے، مکاتب فکر ہیں بہت سارے، لیکن وہ قرآن میں چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ محافظ اس کا اللہ ہے. حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت نامہ آ چکا ہے، کھلا ہدایت نامہ. عمل انسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی ہے جو وہ تمنا جس کی کرتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا. ورنہ آدمی چاہے کہ میں مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاؤں، حج کے دوران انتقال ہو، لیکن جیسا اللہ چاہتا ہے ایسا ہوتا ہے. عمل انسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اور آخرت اور دنیا یہ اللہ کے اختیارات میں، یہ اللہ کی ملکیت میں، اللہ کے اختیار میں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ محض فضل سے، محض من رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ جو پریشان حال میں پریشانی دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کے شفا کو نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان مغفرت فرما. یا اللہ معصوم بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما. یا اللہ اہل فلسطین کی نصرت فرما. یا اللہ ان کو فتح عظیم عطا فرما. یا اللہ ان پر اپنی خاص رحمت فرما. یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ.
جب موت دے ایمان عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما، اس مجلس قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔